اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا تو اسے یہ آیت مبارکہ پڑھ لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف میدان محشر میں جمع ہوگے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو جمع کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے جیسا کہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا ہر وہ قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن کو وہ پوجتے تھے، وہ انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے اسی معبود کی شکل بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر اب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے، اور مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور کرے گا اور فرمائے گا اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، اب تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے جلوے کی ہلکی سی جھلک دکھائے گا جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا حقیقی رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدے میں چلے جائیں گے، جبکہ منافقین سر کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ سور، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی، یعنی اس کی پوجا کی گئی، تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پشچم کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی، اور کچھ حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے اور سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ
زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جناتوں کی طرف بھاگیں گے، اور جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھرے گی، اور جب دریا جھونکے جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی، جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گی، تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی گود میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت بدلتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی، کبھی وہ وردتد کدہان اور کبھی واہیہ کی طرح ہوگی۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے حالات بدلتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ چکے ہوں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا تو لوگ اس آواز دینے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ سورہ طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دے گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس تو جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں کو اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ پس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے پیدا کرے گا، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا، جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا، اور اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنے ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں اور چمڑی اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا، یہاں تک کہ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی اس طرح دیکھ سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی، اور جب بھی وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرض کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں آواز دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی، واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے حقدار جہنم میں جائیں گے۔ میرے دوستو، فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔